یہاں مودودی صاحب کو غلطی لگ گئی نا. مودودی صاحب نے کہا دیکھو یہ صحابی قرآن کی نص سے فاسق ہے نا، تو ان سے بڑی سو ہو گئی، بڑی غلطی ہو گئی یہاں پر. ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا، صحابی کے بارے میں بہت زبان محتاط رکھنی چاہیے. کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ وہ جو فاسق آپ کے پاس آئے تو آپ خبر کی تصدیق کریں. کہ نبی علیہ السلام نے جناب کسی صحابی کو بھیجا کہ آپ فلاں آدمی سے جا کر زکوٰۃ وصول کر کے لائیں، تو وہ واپس آیا تو اس نے کہا حضور وہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے جی. تو اب انہوں نے کہا جی یہ اس سے مراد حضرت ولید بن عقبہ ہے، ولید بن مغیرہ نہیں. اچھا مراد مغیرہ ولید بن عقبہ ہے وہ. تو ولید بن عقبہ کہتے ہیں کہ میری عمر اس وقت 10 سال تھی. قربان جائے مفسرین کرام پر، ہمارے اکابر پر، جنہوں نے صحابہ کی عظمت کو بہت طریقے سے بچایا ہے ہر جگہ. کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، نے کہا یہ فاسق نکرہ ہے، یہ فاسق نکرہ ہے. اگر یہاں ولید بن عقبہ مراد ہوتا تو ہمارا باللام ہوتا. اب یہ مودودی صاحب کو کون سمجھاتا ہے یہ بات کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف یہ نہیں کہ بس ترجمہ دیکھا ہے اور آپ نے چل گئے ہیں پڑھنا شروع کر دیا. اس کے لیے تو بہت سارے علوم چاہیے اس کی مطلب اور مفہوم کو سمجھنے کے لیے. خیر، تو سیدنا ابوبکر نے فرمایا ایک اللہ کا فرض حکم مٹ جائے. اب ہوا یہ کہ جیسے اب زکوٰۃ ہے نا، اب زکوٰۃ فرض ہے. اب زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شریعت ایک مزاج دے دیا ہے. جیسے نماز روزہ ہے نا، جیسے زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی مزاج دے دیا ہے. کیا دے دیا ہے؟ اب ہم نے کیا سمجھا کہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے، رمضان کے بغیر زکوٰۃ نہیں دینی. اب اتنی بڑی زکوٰۃ بن گئی، اتنے بڑے پیسے بھی کہاں سے لائیں؟ بھائی مزاج شریعت یہ ہے آپ پورا سال تھوڑے تھوڑے کر کے دیتے رہیں. آپ ₹1,00,000 بنتا ہے، آپ 1000 اس مہینے دے دیں، 1000 اگلے مہینے دے دیں، اگلے مہینے دے دیں، آہستہ آہستہ کر کے. جیسے قرض ادا کرنا ہے نا کسی کا، تھوڑا ادا کریں یا زیادہ کریں، یہ ترتیب ہے اس کی. کتنی آسان بات ہے یہ. نماز ہو گئی، روزہ ہو گئی، زکوٰۃ ہو گئی. اب جیسے حج ہے، فرض ہے، نہیں کر سکتا، ہمت نہیں ہے، بدل کرا دو، کسی کو کرا دو. تو یہ کتنی آسانیوں والی باتیں ہیں. تو اس لیے میں آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جس وقت بھی شریعت کا کوئی حکم سامنے آئے تو اس کے نفاذ کے حوالے سے بندے کی کیپیسٹی دیکھیں آگے کہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ اس کو ہضم بھی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. ایسا نہ ہو کہ جتنا دین میں بیان کروں اس سے جو وہ 1% سے بھی دور ہو جائیں گے، 1% سے بھی دور ہو جائے. اب حضرت کو فرمایا میں شراب پیوں گا، میں ٹھیک ہے یہ خانقاہ میری اپنی نہیں ہے، گھر میرا اپنا ہے. اب ایک مسلمان ہے، ایک لت لگی ہوئی ہے اس کو، اب اس سے نکالنا کیسے اس کو؟ کہتے جی کہ آپ میرے گھر جایا کرو، جب نشہ چڑھے وہاں پی لیا کرو. کہ دوسرا طرف مجھے نماز کا نہیں کہنا، ٹھیک ہے نماز کا بھی نہیں کہیں گے، شراب بھی پیوں گا. اب کتنے دین تک وہ آ گیا ہے کہ ایک اللہ والے سے محبت پیدا ہو گئی ہے. اب اولیاء کرام سے محبت نجات کی کنجی ہے. یہاں تک یہ پہنچ آیا ہے آخر اس کے دل میں کچھ ہے کہ وہ اللہ کے لیے محبت کر رہا ہے. ٹھیک ہے، آخر ایک دن کہتا ہے جی کہ حضرت دعا کریں اللہ مجھے شراب چھڑا دے، نماز کی، داڑھی کی، حج کی توفیق دے دے. حضرت نے دعا فرما دی تو اللہ نے اس کو ہدایت بھی دی، حج کی توفیق بھی دی، خاتمہ ایمان پہ بھی کر دیا، اور ساری چیزیں اللہ نے اس کو ٹھیک کر دی، ساری چیزیں ٹھیک. ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ڈنڈے سے مسلمان کر دیں سب کو، پہلے دن ہی سارا ایمان اس کو سمجھا دیں. ایسے نہیں.
یہ مزاج شریعت ہی نہیں ہے، یہ شریعت کا مزاج ہی نہیں ہے۔ شریعت کا مزاج جتنی بھی سہولت ایک نئے آدمی کے لیے آپ کر سکتے ہیں وہ ساری سہولتیں اس کو دیں۔ میرے پاس ایک آدمی آیا، سبحان اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اگر خواجہ بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے بہت قریب سے دیکھا، حضرت کی علمی شان اس طرح نہیں تھی جیسے علماء مدارس میں پڑھ کے آتے ہیں اور بڑا الگ گلا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے جو فہم دیا ہوا تھا وہ بڑے بڑے لوگ ارت حیرت میں ڈوب جاتے تھے، یہ کیا بیان کر رہی ہے۔ میں آپ کو ایک ہلکی سی ایک بات کر دوں، بعض اوقات نا آدمی کو خفت محسوس ہوتی ہے، یار میں نے غلط کر لیا کام میں، اس طرح حال بھرا ہوا ہے، سب کھانا کھا رہے ہیں، ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ السلام علیکم پیر صاحب، سب کو سلام کیا سیدھا سیدھا۔ اب ایک مولوی صاحب نے کہا، اور سلام نہیں کرتے تھے کھانے کے دوران، اب حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی اب اس کا کیا علاج کریں، بڑی حکمت سے سبحان اللہ اس بندے کی طبیعت بھی ٹھیک کر دی، اس کی پریشانی یار میں کیا بیوقوفی کی ہے سلام کر کے۔ بھائی اگر کسی سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے نا، اب اس کو فوراً اسلام نہ سمجھاؤ ابھی کہ اس کو ذلیل کر دیں آپ۔ حضرت فرماتے ہیں اچھا مولانا یہ بتائیں کہ لقمہ منہ میں ڈالا ہو تب سلام نہیں کر سکتا آدمی کھانے کے دوران، یا کیا ہے؟ اب اس آدمی کا دل بھی رکھنا ہے، اس کو بگانا بھی نہیں ہے، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر لقمہ منہ کے اندر نہ ہو تو سلام کا جواب دے، لقمہ منہ کے اندر نہ ہو، بندے کا رنگ جی میں دیکھ رہا تھا کھل گیا، اس کو شکر آیا میں، کیونکہ عزت نفس بڑی، عزت نفس کو معمولی چیز تھوڑی ہے کہ 150 آدمیوں کے سامنے اگلا ذلیل ہو جائے اور ہم اس کو دین کہیں۔ تو فرمایا نہیں ایجنے تو اچھا کیتا، مڑا لقمہ منہ میں نہیں تھا، ہاں میں نے اس لیے آپ کو جواب بھی دیا ہے، سمجھے؟ پھر بھی کم تھا گرچہ تیری ذات سے پایا بہت، تو ہوا رخصت تو دل کو یہ خیال آیا بہت۔ یہ ہے مزاج شریعت، یہ ہے مزاج شریعت۔ حضرت جی صاحب مجھے ایک دم فرماتے ہیں میں تو عرصہ ہو گیا مسجد نہیں جا سکتا، چل نہیں سکتا، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، اور جو فرض سنت بھی ادا کرتا ہوں یہ قسطوں میں کرتا ہوں، نماز ہو جاتی ہے اس طرح، قسطوں میں کرتا ہوں، میں سمجھ گیا قسطوں میں کرتا ہوں، کس طرح سے؟ کہا جی بس 4 ایک سنت بیٹھ کے پڑھتا ہوں، پھر لیٹ جاتا ہوں، پھر فرض پڑھتا ہوں، پھر تھک جاتا ہوں، پھر سنت پڑھتا ہوں، تو یہ قسطوں میں نماز ہو جاتی ہے؟ تو بھائی سختی نہ کریں آپ، سبحان اللہ۔ تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یعنی کہ جتنے بھی احکام الہی ہیں ان سارے احکامات کے اندر شریعت کے مزاج کو دیکھیں۔ پردہ ہے، پردے میں عورتوں کو بھی حدود سمجھائی جائیں کہ بھئی یہ پردے کی حدود ہے۔ اس پر ایک خاص بات یاد آئی، آدمی جو نا اس کا مطلب یہ نہیں کہ جتنا بڑا پیر ہو جائے یا عالم بزرگ بن جائے وہ شریعت سے آزاد ہو جاتا ہے یا مستثنیٰ ہو جاتا ہے، حدود ہیں اس کی بھی۔ مجھے کسی یونیورسٹی والوں نے بلایا سیرت سیمینار میں، تو مجھے اندازہ تھا کہ یہاں عورتیں بھی ہوں گی، تو عورتیں بھی سامنے بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے حضرت صاحب سے عرض کیا، میں نے کہا حضرت اس طرح کا ماحول میں کیا کرنا چاہیے؟ بہت خوبصورت بات کی۔ تو میں بات یہ ہے مثالی اسلام صرف صحابہ کے پاس تھا، مثالی اسلام صحابہ کے پاس تھا، اصل قول مثالی اسلام نہیں، یعنی جس ایمان کی، جس اسلام کی مثال اللہ نے دی ہے نا وہ صرف صحابہ ہیں۔ اب آپ اپنی کیفیت کو دیکھیں
کیا آپ ان کو دیکھ رہے ہیں یا اپنا مضمون بیان کر رہے ہیں آپ؟ اب اس میں بھی نا جی ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے کہ کئی سارے لوگ مثلا آج کا جو پڑھا لکھا دور آ گیا نا جی، عورتوں کی جو نفسیات ہیں، اب کئی عورتیں مجھے بھی کہتی ہیں کہ ہمارا سوال، ہمارا مسئلہ آپ بیٹھ کے سامنے سنیں، اس کے بعد میں سمجھ نہیں آتی بات. اب کیا کرنا چاہیے؟ پردے میں بیٹھ جائیں، سنیں، بات کریں، آپ ان سے رہنمائی کریں ان کی. اب بے پردہ عورتیں بھی اللہ والوں کے پاس آئی ہیں. خود حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک پردہ پیروں کو بھی فرض ہوتا ہے. اچھا ہاں، ایک دفعہ نہیں تو یہ پردہ جو ہے نا یہ پیروں کو فرض ہوتا ہے. اچھا پیروں کو بھی لوگ پردہ کرتے ہیں. کئی آگے سر پکڑ لیتی ہیں نا، سر پکڑ لیتی ہیں. تو اس وقت حضرت کچھ نہیں کہتے تھے. اب ہم ابھی جھڑک لیں ان کو، یہ آپ سارے سمجھدار لوگ بیٹھیں گے، تربیت کی حصہ ہی چیز ہے. اچھا کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو جائے تو فوری طور پہ کوئی رد عمل نہ دیں. اور میں عورتوں کو بھی کہتا رہتا ہوں، کئی عورتیں بھی جذباتی ہوتی ہیں، بیچاروں کی تربیت نہیں ہوتی نا. جیسے اچانک کوئی آدمی اندر آ گیا، اب یہ پردہ دار عورت ہے، اب یہ پردے والی ہے، اب یہ جناب چھلانگ لگائے گی. اب چھلانگ لگا کے جب اٹھے گی نا، اب جتنا پردہ نہیں تھا وہ پردہ اور ویسے متاثر ہو گیا سارا اس کا. تو میں نے ایک حضرت سے پوچھا، میں نے کہا اس کا کیا کرنا چاہیے؟ میں سلام کرنا چاہیے. کہ دسترخوان پہ اگر اس طرح کے رشتہ دار آ جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ جیسے شوہر کا ماموں ہے، شوہر کا خالو ہے، شوہر کا چچا ہے، یہ وہ گھر کے لوگ ہیں. اگر کبھی ان کے گھر جاتے ہیں، آتے ہیں، اب فوری طور پہ مان لیے کہا دسترخوان پہ جب بیٹھیں تو آمنے سامنے نہ بیٹھیں جی. ان کو سلام گھر کی سائڈ پہ ہو جائیں، تو سلام کر لیں ان کو. اب اس حدود کے اندر نہ سلام کرنے میں حرج ہے، نہ اس حدود کے اندر. آپ دیکھیں نا کئی دفعہ ہم ہوٹلوں کے اندر ہمیں مجبوریاں ہوتی ہیں، وہاں چاچے بیٹھے ہوتے ہیں سارے، تو حدود کا خیال رکھنا چاہیے. تو جب حدود سے کام بڑھتا ہے پھر ٹھیک نہیں ہوتا. اور فتنے کا جو خوف ہے نا، وہ تو اگر عورت کو اپنے بھائی سے بھی ہو نا تو صحیح پردہ ہے. فتنے کا جو خوف ہے، میرے والد صاحب مجھے کہتے ہیں یہ آج کل تو نہیں ہے لیکن پہلے نا ہمارے دیہاتوں میں ایک دینی بھائی ہوتا تھا. کہتے جی نکاح کے اندر نا یہ دینی پرا ہے. وہ کوئی بھی نامزد ہوتا تھا نا، یہ دینی پرا، وہ دینی بھائی جو ہوتا تھا نا وہ اندر جا کے اس سے پوچھ کے بھی آتا تھا. اور وہ جناب اس طرح. تو ایک ہمارے گاؤں کا لوہار تھا، اس کا نام صادق تھا، اس کو سیدا کہتے تھے. ہاں میری ٹانگیں دبائیں تاکہ وہ نیند بھاگ گیا. اس کو سیدا کہتے تھے. تو علماء سے، پیروں سے، بزرگوں سے ہمارے دیہاتوں میں تو پردہ کوئی نہیں کرتا، کلچر ہی نہیں ہے. وہ قاضی صاحب تھے نا ہمارے ساتھ کے والد بھی، وہ پورے علاقے کے جناب وہ سب کے ماں باپ بھی تھے، پیر استاد بھی تھے. جس کی لڑائی ہو جاتی میاں بیوی کی آپس میں، وہ قاضی صاحب کے پاس آ جاتے. ساس بہو لڑتے تھے ادھر آگے، قاضی صاحب صبح جناب ان کے چولہے پہ بیٹھے ہوتے، ساس روٹیاں پکا رہی ہے، پاس بیٹھے ہوتے. میں کہتا قاضی صاحب نہ جلیا کرو. پنجاب اور گل ہے، یہ لوگ اس طرح نہیں سمجھتے، یہ ہماری بات اسی طرح سمجھتے. ساس کو سامنے بٹھایا، بہو کو بٹھایا، ان کے مسئلے حل کرائے. ایک کا جھگڑا ختم کیا، دوسرے کا کیا. کہتے تو پیری تھا نہیں جلدی اتنا اپنی بات نیچے کریں جا کر. کچھ علاقائی کلچر ہوتے ہیں نا ایسے، علماء سے، بزرگوں سے لوگ عام طور پہ ان کو. اور وہ بڑا بےغیرت آدمی ہوتا ہے، وہ مولوی بھی، وہ پیر بھی، جس پر اتنا بڑا کوئی اعتماد کرتا ہو اور وہ اس کی نگاہ ٹھیک نہ ہو.
سمجھے نا جی، اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے. یعنی کوئی آدمی کسی کے سامنے اپنی عزت کو بٹھاتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی اس کے بارے میں کتنا بڑا اس نے جانا ہے نا. اور اگر اس کی نیت اس پہ اچھی نہیں ہے، بیٹیوں والی نہیں ہے، بہن والی نہیں ہے، تو اس سے بڑا کم وقت بھی کوئی ہو سکتا ہے پھر. برا یہ تو ایک کافی بات آ گئی. والد صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک دن گیا تو وہ جو دلہن تھی نا جس کی شادی ہوئی تھی، اور دلہن کا جو کمرہ تھا، آج کل تو جزت آ گئی نا، پہلے یہ ہمارے علاقوں میں نا سیج لگاتے تھے، اس کو سیج کہتے تھے نا، تو جڑیاں شڑیاں لگا کر. آج کل تو نقشہ بدلا ہوا، آج کل بھی ہے یہ کام. وہ جو لوہار تھا نا، وہ جو دلہن کا کمرہ ہے اس کا خاوند ادھر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ دلہن کے ساتھ چارپائی بھی بیٹھا ہوا ہے. تو میں نے کہا وہ سیدیا آپ کیوں اس طرح بیٹھے ہوئے پرائی بیوی کے ساتھ؟ انہوں نے کہا جی میری دینی بہن ہے، میری بہن ہے یہ. والد صاحب کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کوئی اس طرح بہن کا کوئی تصور نہیں اسلام میں، بہن وہی ہوتی ہے جو ساتھ پیدا ہوئی ہو. اس نے آگے سے لوہار نے ایک بات کی، اس نے کہا جی استاد جی تو ہے جی دین میں، دین چھوڑ دے تو اپنی بہن بھی بہن نہیں ہے. پھر دین چھوڑ دے اپنی بہن بھی بہن نہیں ہے. بات تو کتنے غضب کی اس نے. ہے تو لوہار تھا لیکن سٹ صحیح ہو رہی ہے، لوہار علی سٹ صحیح لوہاروں والی سٹ لگائی اس نے. والد صاحب کی بات بہت اکثر کیا کرتے تھے، کہتے تھے یار اس لوہار نے جو بات کی نا، بندے سے جب دین کا مزاج رخصت ہو جائے، حیا ختم ہو جائے، شریعت کی حیثیت نہ رہے کوئی بھی، تو اس کے سامنے یہ اپنے رشتے بھی کوئی رشتہ نہیں ہوتا پھر. سمجھا نا. تو یہ بات جو عرض کی میں نے، یہ شریعت کا مزاج سمجھنا، اور آخر حد تک اپنی اولاد کے لیے بھی، اپنی خاندان کے لیے بھی، سب کے لیے اس کی آخری گنجائش سے ان کی تربیت شروع کرنا. اب میں اگر اپنی ذات پہ چیزوں پہ عمل کر سکتا ہوں نا، نئے لوگ نہیں کر سکتے. اب میں نے ان کو اوپر سے پکڑا ہے. ایک دفعہ ایک بزرگ نے مجھے کہا جی کہ میں نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ میں مودودی صاحب، انہوں نے وہ کافر ہے. اس شخص کے بارے میں نے دیکھا جس آدمی نے یہ کہا، یار یہ اس شخصیت نے کہا، یہ کہا جی کہا ہے. میں بالکل، میں نے کہا جس وقت انہوں نے کہا تھا اس وقت اور بھی کوئی تھا آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا 3-4 آدمی اور بھی تھے. الیکشن کا زمانہ تھا تو انہوں نے کہا جو کافرن کو ووٹ نہیں دینا. تو میں نے اس پہ بڑا غور کیا. میں نے کہا بتانے والا مسئلہ بھی پٹھان ہے اور سننے والا بھی پٹھان ہے. یہ یا کفر اسلام سمجھتے ہیں یا حرام حلال سمجھتے ہیں، درمیانی بات ان کو. اگر یہ کہہ دیتے نا کہ مودودی صاحب جو ہے نا گمراہ ہیں، یا ان کی بات اس طرح نہیں سننی ہے آپ نے، تو پھر یہ پوچھو مسلمان ہے؟ تو وہ کہتے مسلمان ہے، اور مسلمان دونوں بے افکار ختم دیکھا نا، اس نے اوپر سے پکڑ لیا تاکہ یہ اس طرف ہی نہ جائے. حالانکہ یہ بھی ٹھیک طریقہ نہیں ہے بالکل. دیکھیں کسی مسلمان کو اس کے اندر کمیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اس طرح کے فتوے لگانا یعنی یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اب اس آدمی کی سوچ یہ ہے کہ اگر میں اس کو کافر نہیں کہتا تو یہ کیا پتہ، اگر ہلکا سا راستہ دیتا ہوں تو یہ ادھر چلا جائے گا. سیدھا پکا فتویٰ ٹوک دیا. تو یہ چیزیں ہمارے کلچر میں، ہمارے مذہبی لوگوں میں بھی بہت زیادہ ہیں. میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. کئی سارے یہ سوشل میڈیا پہ حال علم آتے ہیں نا، ایک ایک بکواس کرتے ہیں، ایک ایک گالیاں دیتے ہیں، اور شریعت کو ایسے پیش کرتے ہیں جیسے بس کیا کہا جائے ان کو. وہ علم جو ہے نا جاہلوں کے ہاتھ لگ گیا. ایک بہت بڑا آدمی گزرا ہے، صاحب علم تھے، بہت نام نہیں لیتا. مجھے ایک آدمی کہنے لگا جی آدمی بہت بڑا تھا، آدمی بہت بڑا تھا، 10 من اس کے پاس علم تھا، عقل بھی سیر بھی نہیں تھی.
علم اتنا زیادہ تھا اور عقل اتنی بھی نہیں تھی. اور جن کو اللہ نے عقل تھوڑی ہو، العلم زیادہ ہو، 1 من علم اس کو 10 من عقل چاہیے کہ میں اس کو بیان کر کے لوگوں کو دور کروں گا اسلام سے یا اس کو قریب کروں گا. یہ تبلیغ والے جو بزرگوں نے کئی سارے لوگوں کو رائے راست پہ لایا نا جی، اس کے اندر بھی آپ دیکھیں نا جی بڑی بڑی حکمتیں استعمال ہوئی ہیں، بہت بڑی بڑی حکمتیں استعمال ہوئی ہیں، بڑی حکمتیں استعمال ہوئی ہیں. وہ میں قدسیہ بانو جو تھی نا اور اشفاق احمد، آج کل تو ناولوں کا دور نہیں ہے نا، یہ بڑے اچھے ناول نگار گزرے ہیں. اب بھی اگر کبھی بچوں کو پڑھنا پڑے نا جی اس ذوق میں، تو یہ ناول بڑی اچھی چیزیں انہوں نے جو لکھی ہیں ان لوگوں نے، کوئی نہ کوئی تربیت کی چیزیں اس میں آتی ہیں. اس میں نا ایک بڑا ناول ہے، اس میں اس نے ایک انگلینڈ کا اپنا سفر نامہ لکھا ہے. وہ کہتا ہے کہ اسلام کی تبلیغ میں نے ایک پارک میں دیکھی، اس طرح کا عنوان ہے. کہتے تبلیغ کے کچھ نوجوان تھے، وہ گشت کر رہے تھے اور ایک پارک میں انہوں نے مغرب کی نماز پڑھائی، تو ہم بھی نماز میں ساتھ کھڑے ہوئے. اور اس کے بعد اس نے بڑا بلیغ قسم کا آواز کیا. بہت عورتیں پریشان حال دائیں بائیں سے وہاں بیٹھی ہوئی تھیں. تو اس نے جب خطاب کیا تو سب نے بڑے اچھے طریقے سے سنا. جب خطاب سن لیا تو کوئی عورت خاوند سے مار کھا کے آئی تھی، گالیاں سن کر، پتہ نہیں کس کس پوزیشن میں تھی. اس کو بڑا حوصلہ ہوا. اس نے جاتے وقت نا اس نوجوان کو مسافے کے لیے ہاتھ دیا. جب مسافے کے لیے ہاتھ دیا نا، اس نوجوان نے ہاتھ پیچھے کیا. اس خاتون کو کہا کہ یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے، تو میں یہ ہاتھ آپ کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا. کل کا وعدہ کیا کہ میں دوبارہ آپ کو بات سنوں گی. عورت نے پوچھا کہ آپ نے کیوں ہاتھ نہیں دیا؟ اس نے پورا قصہ کیا کہ اسلام میں جو ہے نا اس طرح جب تک نکاح نہ ہو اور یہ معاملہ نہ ہو تو یہ چیزیں جائز نہیں ہیں. تو یہ جائز نہیں ہے. اب مغرب میں تو یہ تصور ہی نہیں ہے ان چیزوں کا. اشفاق احمد اپنی بیوی قدسیہ کو کہنے لگا، قدسیہ یہ جو آدمی ہے نا جس نے آج اسلام کی تبلیغ کی ہے، یہ وہ تبلیغ کر گیا بچہ آج کہ یہ قیامت تک نا یورپ کے دروازے پہ دستک دیتی رہے گی یہ بات کہ اسلام کیا ہوتا ہے، اسلام کا مزاج کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس عنوان پہ بہت ساری باتیں اور بھی ہیں، وقت کم ہے. تو بہرحال اللہ رب العالمین سے اس سفر کے دوران نا مزاج کی سختی سے، مزاج کی طبیعت کی سختی اور غصہ، اللہ تو اپنے فضلوں سے ہم سے دور کر دے. ہم عاجز ہیں بہت، اور شریعت کا صحیح مزاج ہمیں سمجھ آ جائے اور ہمارا چلنا بھی آسان ہو اور ہمیں دیکھ کر لوگوں کا دین پہ آنا بھی آسان ہو، ان کے لیے بھی کوئی رکاوٹ کھڑی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے حکمت دانائی کے ساتھ اللہ سے فراست مانگنا، اللہ سے دعوت کا طریقہ مانگنا، بات کا سلیقہ مانگنا، اور پھر اس بات کے سلیقے کو لے کر چلنا. ایک بات آخری سنا دو آپ کو، زیادہ سے فرمانے لگے ایک دفعہ. کئی ساری خرابیاں ایسی ہوتی ہیں نا جو بندہ دیکھتا ہے برداشت بھی نہیں کر سکتا، لیکن اتنے اپنے اندر سخت بھی نہیں ہوتی کہ اس کو بیان کر سکے. تو وہ کیسے کرنی چاہیے؟ تو میں نے کئی لوگوں کو نا 60 سال تک گیند جو دیوار پہ ماری ہے نا تو اس طرح نہیں ماری، ماریں گے نا تو ایسے واپس آئے گی نا. بات پھیر پھیر کے کی ہے کہ بندہ بات بھی سمجھ آئے، اس کی اصلاح بھی ہو جائے اور توڑ بھی پیدا نہ ہو، توڑ بھی پیدا نہ ہو. اب یہ تبلیغ والے بزرگ ہیں نا، کئی ساتھیوں کو میں نے دیکھا ہے، کسی آدمی کو دین پہ لانے کے لیے ایک ساتھی نے کہا میں نے ایک کو 40,000 کی چائے پلائی ہے.
اور ایک دن بھی نکاح سے روزہ لگاؤ. ہاں ایک دن بھی نکاح سے روزہ لگاؤ. اب ہمارے یہاں کیا ہے، اکرام سنت ہے، ہدیہ سنت ہے، اور ہدیے میں کوئی دوسری نیت نہیں کرنی چاہیے کہ میں ہدیہ اس کو اس لیے دے رہا ہوں کہ اس سے روزہ لگا رہے، مالٹے اس لیے کھلا رہا ہوں کہ تاکہ یہ تبلیغ میں چلا جائے. ہاں نہیں، سنت ہے. اب وہ برکات خود کام کرتی ہیں. پھر اسی طریقے سے اپنے حلقہ احباب میں خاص طور پر آپ لوگ جو ذکر فکر کا کام کرنے والے ہیں، آپ کو یہ چاہیے کہ سہولت اس طرح کہ نبی علیہ السلام کا مزاج تھا دسترخوان والا، دوستوں کو چائے پہ جمع کر لیا، کھانے پہ جمع کر لیا، اور دو باتیں ان سے کر لیں، اللہ کا نام بتا دیا کہ یہ کیا کریں، اس طرح اچھا ہوتا ہے. ہفتے دو ہفتے میں ملاقات ہو، پھر کارگزاری، یہاں کتنی نمازیں پڑھ لی ہیں اپنے، جماعت سے کتنی ہو رہی ہیں، ایسے کتنی ہو رہی ہیں. یہ قربت کے طریقے ہیں، یہ قریب کرنے کے طریقے ہیں. پھر آہستہ آہستہ بات چلتی رہتی ہے آدمی کی. نتیجے کہ ہم مکلف نہیں ہیں، ہم دعوت میں اس اسلوب کے مکلف ہیں جو پیغمبر سے آئی ہے. نہیں من کیا کہتے ہیں، اجادلہم باللتی یا احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے دین کی دعوت بھی دینی چاہیے اور دین کی بات بھی کرنی چاہیے. تو اس سفر مبارک کے اندر آج رمضان کا کون سا دن ہے؟ 13واں روزہ ہے، 12واں؟ ہاں جی، یہاں 13واں ہے نا. 3 مارچ سن 2026 مکہ مکرمہ میں یہ ہماری بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سفر میں اپنی تربیت نصیب فرمائے، اپنی اصلاح نصیب فرمائے. اللہ اپنے اخلاق کو، اللہ اپنے کردار کو ٹھیک کرنے کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد.